وہ گھر پہ جاتے ہیں کمرے میں تو ماں انہیں مارتی، ساکری دیکھتے اور پھر آتے دروازہ بند کرتے بچے کو پڑھاتے. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچے کو پڑھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے استاد کے سامنے. استاد نے پڑھا دیا تو اللہ استاد کی ماں باپ کی بچے کی بخششی عطا فرما دے گا. خبر سبحان اللہ، بخششی عطا فرما دے گا. تو وہ استاد کو مارتی ماں مارتی. ساکری تو نے دیکھا کہ روزانہ حضرت مار کھا کے آتے ہیں تو رہا نہ گیا تو کہا حضرات ایک بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں. حضرات کہا کہ روز آپ کمرے میں جاتے ہو آپ کی ماں مارتی ہے. کیا کہا؟ آپ کی ماں مارتی ہے، آپ دروازہ بند کر پھر آتے میں پڑھاتے، کیا بات ہے؟ کہا سنو یہ راج تھا. کیا تھا؟ یہ راج تھا، راج. لیکن تم نے پوچھا تو سچی بات بیان کرنا ہے. کہا بچوں سناؤ، اس لیے کہ جب میری ماں مجھے مارتی ہے سر پر میں کچھ بولتا نہیں ہوں، دروازہ بند چلا آتا ہوں. جب رات ہوتی ہے رات رسول پاک میرے خواب میں آتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں بتا مجھے تیری ماں نے کہاں مارا؟ تو آقا مجھے سر پہ مارا. آقا ہاتھ پھیرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. پھر روز رات کو آقا آتے ہیں اور کہتے ہیں بتا مجھے کہاں مارا سے؟ کہا میری ماں نے مجھے پیر پہ مارا. آقا میرے پیر پہ ہاتھ پھیرتے. کہو سبحان اللہ. یہ ماں کی دعا ہے. ماں مارتی ہے روز آقا کا دیدار ہو جایا کرتا ہے. یہ ہے ماں. لیکن ایک عورت بیٹی تو یا کو اس کا ذکر، چلتی تو یا کو اس کا ذکر، کھڑی ہوتی تو یا کو اس کا ذکر. پہلے کی مایا آج بھی مایا ہماری ماں کا ہاتھ چومتا ہوں، ماں کہتی ہے یا کو اس پاک کا وسیلہ ہے. ہاں وسیلہ دو بھی تک نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن بات سنیے، وہ عورت حبشی عورت کی جوان ہوئی، بیٹھتی تو یا کو چلتی تو یا کو چلتی تو بیٹھتی چلتی یا کو. فجر کے بعد گوشت پاک کا ذکر، ظہر کے بعد گوشت پاک کا ذکر، عصر کے بعد گوشت پاک کا ذکر، بکر کے بعد گوشت پاک کا ذکر، عشاء کے بعد گوشت پاک کا ذکر، ہر نماز کے بعد گوشت پاک کا ذکر کرتی تھی. تقدیر چمک گئی، دروازے کے باہر گئی تو خوشبو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے. نورانی چہرہ، چاند سے زیادہ چہرہ چمک رہا تھا. اس عورت نے دیکھا، کہا السلام علیکم حضرات. کہا وعلیکم السلام. کہا کہ آپ گوشت پاک کے؟ تو میرے گوشت پاک نے کہا بچی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا خوشبو آ رہی ہے. کہا سبحان اللہ. میرے گوشت پاک خوشبو والے اعلیٰ حضرت عجب برکت امام احمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، چنڈیوں کے دل کی دھڑکن. جب ایک سید نے اٹھائی ڈولی، پلکی اٹھائی نا، تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا اس پہ کوئی اہل بیت لگتا ہے. کیا کہا؟ کوئی سید لگتا ہے. کہا تمہیں کس بتلا؟ کہا خوشبو آ رہی ہے. کہو سبحان اللہ. خوشبو آ رہی ہے. قسم خدا کی وہ بچی کو میرے گوشت پاک فرماتے، ہاں بچی میں ہی عبد القادر ہوں جو بیٹھ کے تو میرا ذکر کرتی ہے نا. ہاں دیکھو میرے گوشت پاک جانتے ہیں، ہم نے پروگرام رکھا میرے گوشت پاک جانتے کہ مولانا مشتاق تقریر کرے میرے بعد حافظ علامہ محمد عزیز صاحب کریں گے، میرے بعد علامہ مولانا فیض الحسن صاحب کریں گے. لیکن پہلے یہ سن لیجیے بات، وہ بچی وہ عورت نے کہا غوث سے آ جاؤ آج میرے گھر آئی ہے. کیا کہا؟ میرے گھر آئی ہے. وہ غریب تھی، غریب تھی، غریب نے کہا، اس عورت نے کہا تو اس پاک نے منع نہیں کیا. اور بھی شخص تھے مرید، کہا چلو بیٹھے. عورت کمرے میں گئی، دعا کی، کھانا لے کر آئی. تو گوشت پاک کھانا کھا رہے، وادی بھی کھانا کھا رہے، مرید بھی گوشت کھا رہے. تو گوشت پاک اسے پوچھتے یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا سرکار وہ صاحب قسم خدا کی زندگی میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا، میری لائف میں کھانا نہیں کھایا. کہا میرے گوشت پاک رسول میرے مرید یہ دنیا کا کھانا نہیں، یہ جنت کا کھانا ہے. کہو سبحان اللہ. گوشت پاک کے نام پہ کہو سبحان اللہ. کہاں کا کھانا ہے؟ جنت کا کھانا. گوشت پاک فرماتے ہیں یہی بچی جب میرا ذکر کرتی ہے نا اللہ اسے روزانہ جنت کا کھانا بھیجا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ گوشت پاک کے سب
روزانہ حبشی عورت جنت کا کھانا کھایا کرتی تھی. جنت کا کھانا ہم نے سنا قرآن میں ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے من و سلوہ نازل ہو جایا کرتا تھا. ہم نے قرآن میں پڑھا عیسیٰ اللہ علیہ السلام کے لیے جنت سے دسترخوان آیا کرتا تھا. ہم نے سنا کہ غوث پاک کی یہ مریدہ تھی، عاشق تھی، اللہ اسے جنت کا کھانا بھیجا کرتا تھا. مگر سبحان اللہ، پر یہ درود صرف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ پیروں کے پیر روشن جمید غوث پاک کی بات اب کھانے کی بات آئے نا تو کل دیکھو یہ دیگے ہے، نیاز بھی ہے، دیگے ہے، نیاز بھی ہے. لیکن سنو ولی کا ادب اور ولی کے ہاتھ بوسہ کے بابا فرید، مولا فرید، حق فرید، بابا فرید، مولا فرید، حق فرید فرماتے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب میں نے دیکھا ایک شخص گنہگار تھا، سیاکار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے. میں نے رات کو خواب میں دیکھا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ اس نے جنت کا تاج پہنا تھا، جنت کی نالین تھی، جنت کا لباس تھا. میں نے پوچھا دنیا میں کون سا عمل کیا؟ تو گنہگار تھا. کہا بابا فرید بات یہ ہے میں تو بہت گنہگار تھا، سر سے لے کر پیر تک گناہ تھا، لیکن ایک بار اللہ کے ولی بہاؤالدین زکریا ملتانی جا رہے تھے اور میں نے بہاؤالدین ملتانی کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور کہا میرے بندے تو نے میرے ولی کا ہاتھ کا بوسہ لیا، جب تجھے جنت عطا فرما رہا ہے. کہو سبحان اللہ، ولی کے نام پہ کہو سبحان اللہ. ہاں یہ ہے ولی. اور عالم کا چہرہ دیکھنا اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. کتنی؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. اور پیر کی خدمت کرو بغیر حساب اللہ جنت عطا فرما دے گا. قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا حال ہوگا. حضرت آدم کی بھی امت ہوگی، عزیز کی ہوگی، حضرت زکریا کی ہوگی، حضرت ایوب کی ہوگی، حضرت موسیٰ کی ہوگی، حضرت یوسف کی ہوگی، حضرت یونس کی ہوگی. 1,24,000 والعالمین نبیین کی امت ہوگی. لیکن قسم خدا کی ایک آدمی جہنم میں عالم صاحب کا گزر ہوگا، وہ کہے گا عالم صاحب ایک نگاہ، عالم صاحب مجھے پہچانیے. وہ عالم صاحب دیکھے گا، وہ عالم دیکھے گا اور کہے گا کون ہے تو؟ کہا حضرت میں نے آپ کی خدمت کی ہے. کیا کہا؟ آج آپ لوگ عالم خدمت کرتے ہیں نا، 1 دن خدمت کے اللہ 1000 سال کی مدد کا ثواب عطا. ہاں یہ ہے عالموں کی خدمت، کرا کرو. یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ کل محشر کا میدان میں حال یہ ہوگا. عالم کی فضیلت سنیے مچل جاؤ. وہ کہے گا جہنم میں ہے، جہنم میں کہے گا مجھے پہچانو، میں نے آپ کی خدمت کی ہے لیکن دنیا میں گناہ ہو چکا، پاپ ہو چکا، اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. آپ جنت میں جا رہے اور میں آپ کی خدمت کرنے والا دوزخ میں ہو. قسم خدا کی وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مالک رحمان رحیم دنیا میں اس نے میری خدمت کی ہے، اے اللہ اس کی بخشش عطا فرما، بخشے فرما. اللہ فرمائے گا عالم اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. کہو سبحان اللہ. اور جن جن لوگوں نے تیری خدمت کی ہے سب کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. کہو سبحان اللہ. یہ عالم کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نیاز کرو گے اس پہ بات سنو، لیکن محبوب الہی کی بات سنو مچل جاؤ بھائی. محبوب الہی کے بھی ٹوپی دائیں بائیں اس طرح بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے. اور حال یہ ہوا کہ اپنے ایک غریب مرید آیا اور مرید آ کر رونے لگ گیا. کہا حضرت میں بہت غریب ہوں لیکن میری دلی تمنا عالم بھی ہے، ولی بھی ہے،
خواجہ بھی ہے، وہ الہی بھی ہے، الہی بیت پاک بھی ہے، مولا علی کی اولاد بھی. تو میرے دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کا مجھے موقع دو، اور آج میرے گھر آئیے، تشریف لائیے، دعوت دے رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب محبوب بھائی لائی 20 آدمی کو لے کے گئے. اس نے اپنی بیوی کا دیکھ 20 اپنے محلے والے اور 20 کا گانا زیادہ بنا لے، 60 کا 50-60 کے قریب بنا لے. کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی محبوب الہی پہنچے، استقبال کیا گیا اور محبوب الہی نے خدا کا ذکر شروع کیا. 50 آدمی، 60 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، 2000 آدمی، 3000 آدمی، 4000 آدمی، 5000 آدمی، 6000، 7000، 10000، 20000، 30000، 40000، حتیٰ کہ 60000 آدمی کا مجمع ہو گیا. کہو سبحان اللہ. کتنے؟ 60000 آدمی. اور کھانا 50 یا 60 نکل گئے. 50-60 سال کا، صرف 50-60 آدمی کا کھانا. اب وہ خادم آیا کان میں کہ حضرات میں نے تو صرف 50-60 آدمی کا کھانا بنایا، نہ تو 60,000 کا مجمع ہو گیا ہے. محبوب الہی مسکرائے کہ گھبرا نہیں، کھانا لا. کیا کہا؟ کھانا لا. ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کا 10 کو آنے دو. قسم خدا کی 10 آدمی آتے کھانا کھاتے. 100 نے کھایا، 1000 نے کھایا، 2000 نے کھایا، 3000 نے کھایا، 4000 نے کھایا، 5000، 6000، 10000، 15000، 50000، 5,000 کے 60,000 آدمی نے کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. یہ کرامت میرے محبوب الہی رحمت اللہ کا. 60 آدمی کا کھانا، 60,000 آدمی نے کھانا کھا لیا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے محبوب. کیوں نہ ہو؟ ماں کی دعا ہے. دعا ترقی چاہتے ہو تو ماں کی دعا لو. قسم خدا کی. کامیابی چاہتے ہو دنیا میں، ماں کی دعا لو. ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. ماں کی ہاتھ کا بوسہ لو، اللہ 1000 سال کی مدد کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا. جس کی روزی میں برکت نہ ہو، ماں کا ہاتھ چوم کے جاؤ، اللہ روزی برکت عطا فرما دے گا. ہم یہی بھول گئے. مولانا صاحب تعویذ بس ایک ہی بات ہے، لیکن یہ دعا گھر پہ یہ دعا قبول ہو جائے گی. تمہاری ماں ہے نا محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کی ماں کہ کیسی خدمت کرتے تھے. سنا ایسے ہی محبوب الہی نہیں ہوئے، نجات ہو لیا. ماں نے کہا بیٹا نظام الدین پانی لا. پانی ٹھنڈ بہت تھی، ٹھنڈی کا پانی لے کر آئے نا. تو ماں لیٹ گئی. ہم تم ہوتے تو اٹھا دیتے، جگا دیتے. نہیں، اللہ کے ولی کھڑے، ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑے. وہ گزرتا رہا تو آنکھ کھلی. کہا بیٹا نظام الدین سویا نہیں؟ کہا نہیں ماں، پانی منگوایا تھا. قسم خدا کی پانی پہ دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو محبوب الہی بنا دے. کہو سبحان اللہ. محبوب الہی بنا دے، اپنا محبوب بنا دے. ایک دور سے آدم محبوب اللہ کے رسول پاک محبوب، اور یہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ. ماں کی دعا سے محبوب الہی بننے والے. ہاں مخدوم مائی ماں کی دعا سے ولایت کا تاج اللہ فرمایا. بھائی مستعمی کو ماں کی دعا سے ولایت کا تاج عطا فرمایا. خواجہ اویس قدری کو ماں کی دعا سے اللہ نے ولایت عطا فرمایا. ہاں یہ ہے ماں. میرے گوشت کا کہ آخری بات پھر انشاءاللہ اللہ اس لیے کہ ٹائم دیا کہ آدھا گھنٹہ کرنا، پھر 12 بجے سے بند کرنا ہے. یہ سلیم صاحب نے کہا ٹھیک، پھر آپ کی اچھا. میں نے تو جو کہا کمیٹی کہہ دیتا ہوں، میری بات یہ سنو. نیاز کر دیکھ کے میرے دستور جو بات دیکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں. یہ نیاز کیا ہے سنو. محبوب الہی فرماتے جو نیاز کرتا ہے نا، اللہ ایک ایک دانے پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد میں نیاز قطرے، نیاز یہ نیاز دانے ہو گئے. اللہ آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرما. کمیٹی والے جس طرح کا ایسا بولا، سب کی جائز تمنا پوری عطا فرما. ان کے گھر جانے سے پہلے دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما. ایک آصف جب نیاز کرتا، عالم کو بلاتا، محلے والے کو بلاتا، پڑوسی کو بلاتا،
رشتے داروں کو بلاتا، دوست کو بلاتا، پورے گاؤں میں جتنے تھے سب کو بلاتا۔ 11 تاریخ کو نیاز ہوتی، عالم تقریر کے بعد پھر نیاز ہوتی، لیکن اس گاؤں میں بیماری پھیلی۔ اس طرح ہمارے کورونا وائرس ہوا ہے، جہاں دیکھو موت کی خبر، پلیگ ہوتا تھا، جامنگر نگر میں پلیگ بھی ہوا۔ ہاں، لیکن اس گاؤں کے لوگ جس گلی سے گزرے ایک لاشا دیکھے، مکان پہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے، جہاں جائے لاشے ہی لاشے، گاؤں والے ڈر گئے کہ اگر ہمیں موت آ گئی، میٹنگ کی کہ ہم بھاگیں گے، جان بچائیں گے، لیکن عاشق ہوتے ہیں غوث پاک کے، انہوں کی بھی میٹنگ ہوئی کہ ہم تو سب لوگ غوث پاک کے عاشق کے، موت آنی ہے تو آ جائے، اور اللہ کا وعدہ بیگم نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا آقا فرماتا اسے اٹھایا جائے گا۔ غوث پاک سے محبت اسی کے ساتھ، خواجہ سے محبت اسی کے ساتھ، آلہ سے محبت اسی کے ساتھ، حسین پاک سے محبت اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھائے جائے قیامت۔ ہم کیوں بھاگے؟ موت سے کیوں بھاگے؟ میٹنگ ہو گئی اور پھر تیاری ہوئی، 1 مہینے سے تیاری کر رہے تھے، 11ویں تاریخ ہوئی، وہ بیمار ہو گیا، وہی بیماری لا بیمار ہو گیا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹو ادھر آؤ، اپنی بیوی کو بلایا، بی بی سن میری علیہ سن، آج کا دن میرا آخری دن ہے، میری روح تن سے جدا ہو جائے گی، لیکن میرے 3 وصیت ہے۔ کتنی؟ 3 وصیت۔ پہلی، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا لاشا اس کمرے میں رکھ دینا۔ دوسری، عالم صاحب کو بلانا، لوگوں کو جمع کرنا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ انتقال جب بھی کھانا انیاج کھا جائے اس کے بعد اعلان کرنا، اور پھر سب کو اعلان کر دینا، کہا ٹھیک ہے، اور کہا رونا نہیں۔ کیا کہا؟ رونا نہیں۔ وہ عاشق کے غوث اعظم نے فجر کی نماز پڑھی بستر پر، اور بیوی بچوں کو کہا دیکھو ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، میری جو وصیت ہے 3 اس پہ عمل کرنا۔ بیٹوں نے کہا جی ابا حضور۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میرے سوہرے پترا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، روح تن سے جدا ہو گئی۔ جیسے روح تن سے جدا ہوئی، باپ کی وصیت میں پہلا عمل، دروازہ کھولا، لاشا رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب کو بلایا، محلے والے کو جمع کیا، اور سین آ گیا۔ اب سبھی لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ لڑکے، سوداگر کے لڑکے، تاجر کے لڑکے تھے نا، وہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ جیسے ہی کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد سبحان اللہ، علامہ مولانا پیر حافظ فضل صاحب قبلہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، خلیفہ حضور قائد ملت، خلیفہ حضور بزرگ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ جاؤ تصویر کو سب لوگ آ جائے سرکار۔ میرے پاس انشاءاللہ ابھی سنی واریہ مسجد کے خطیب و امام حافظ محمد نجیب صاحب کریں گے، اس کے بعد علامہ مولانا پیر ہمارے محترم دوست فیض الحسن صاحب، ان کا بہترین خطاب آپ نے سننا ہے انشاءاللہ۔ میں یہ آخری بات عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ حضرت بات عرض کر رہا تھا کہ 3 وصیت۔
پہلی یہ کہ جب انتقال ہو جائے کمرے میں بند کر دینا. دوسری وصیت کہ سب لوگوں کو نیاز کھلا دینا. تیسری بات اس کے بعد اعلان کرنا. عالم صاحب آئے اور غوث پاک کا ذکر کیا. غوث پاک کا ذکر کیا. غوث پاک کا ذکر کیا ہے؟ دستگیر اعظم میرے غوث پاک کون ہے؟ روزانہ 30,000 آدمی غوث پاک کے لنگر چلا کرتا تھا. کہو سبحان اللہ. 30,000 کتنے؟ روزانہ 32 سال تک. کتنے؟ 32 سال تک لنگر غوث پاک کا چلتا رہا. اور حضرت ابھی گئے، میں تو 3 سال پہلے گیا، آج بھی چل رہا ہے. غوث پاک کا لنگر کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں. سے ایک میں نے تو پوچھا کہ حضرت کہاں سے یہ پتہ نہیں، بس لنگر چلتا ہے. جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں اسی طرح لنگر چلتا ہے. یہ غوث پاک کا لنگر قیامت تک چلتا رہے گا. اور پوچھا تھا غوث پاک کے سرکار اگر اللہ آپ کو پیسے دے کہ اگر اللہ مجھے اتنا پیسہ دے تو میں تمام لوگوں کو لنگر کھلا دوں. کہو سبحان اللہ. اسی محبت لنگر اگر ایک غریب نے کھا لیا ایک قسم بتا کے اس نے دعا کر دی تو اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا. برکت ہو جائے گی. یہ ہے کھانا کھلانا. یہ ہے کھانا کھلانا. میرے غوث پاک کون ہے؟ عالم بھی ہے غوث اعظم، حافظ بھی ہے غوث اعظم، شیخ الحدیث بھی ہے غوث اعظم، مفتی بھی عراق کے مفتی بھی ہے غوث اعظم، ولی بھی غوث اعظم، ولیوں کے سردار بھی غوث اعظم، کتب کے کتاب بھی ہے غوث اعظم، ابدالوں کے ابدال بھی غوث اعظم. ابدالوں کے ابدال بھی غوث اعظم. ولیوں کے سردار ہے میرے غوث اعظم. خواجہ نے غوث پاک کا ذکر کیا، محبوب الہی نے غوث پاک کا ذکر کیا، وارث پاک نے غوث پاک کا ذکر کیا. عالم بھی غوث پاک کا ذکر کر رہا ہے، فاضل بھی غوث پاک کا ذکر کر رہا ہے، شیخ الحدیث بھی غوث پاک کا ذکر ہے. جمعے میں خطیب بھی منبر پہ غوث پاک کا ذکر کر رہا ہے. وہی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ نے میرے قبضے میں عطا فرما دیے. غوث پاک فرماتے لوگوں انسانوں کو بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کو بھی پیر ہوتے ہیں. میں عبد القادر جناتوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کو میں پیر ہوں اور پیروں کا بھی پیر ہوں. اب سبحان اللہ. پیروں کا بھی پیر روشن جمیل ہوں، غوث اعظم دستگیر ہوں. وہ میرے غوث پاک دستگیر اعظم کا عاشق انتقال کر گیا. جب انتقال کر گیا نا عالم صاحب آئے. تقریر سے فارغ ہونے کے بعد نیت تقسیم ہوئی. نیت تقسیم ہوئی نا. ایک نورانی چہرے والے شخص آئے. اس سوداگر کے بیٹے تاجر کے بیٹے نے کہا حضرات کھانا کھائیے. کہا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ وہ باہر گئے. یہ کہا تھا. کہا جھوٹ بولتا ہے تو کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے تو. سب لوگ دیکھتے رہے. یہ جو کھانا کھلا رہے نیاز رکھی ہے انہیں کو. جلال میں کون آئے ان کے ساتھ؟ کہا جھوٹ بولتا ہے تو. تیرا باپ انتقال کر چکا ہے، روٹن سے جدا ہو گئے ہے اور یہ کمرے میں رکھا ہے. کھانا سب چھوڑ دیا اور رونے لگ گیا. سوداگر کا بیٹا رونے لگ رہا. آپ نے صحیح کہا، میرے باپ کا انتقال صبح ہو گیا، لیکن میرے باپ نے 3 وصیت کی تھی کہ میرا لاشا کمرے میں رکھ دینا. عالم صاحب کو بلانا. پہلے نیاز ہوگی غوث پاک کی. کیا کہا؟ پہلے نیاز پھر مجھے دفان. وہ نورانی چہرے سب کے چل مجھے لے جا. قسم خدا کی وہ چہرے نورانی چہرے سب آگے آگے، عالم بھی پیچھے پیچھے ہے، سوداگر کے رشتہ دار پیچھے پیچھے، سب پیچھے پیچھے ہے. اس سوداگر کے لاشے کے پاس سب پہنچے
اور نورانی چہرے والے اور کاکم بدن اللہ، قسم خدا کی وہ سوداگر کلمہ پڑھتا کھڑا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. غوث پاک کے نام پہ کہو سبحان اللہ، خواجہ کے نام پہ کہو سبحان اللہ، علادت کے نام پہ کہو سبحان اللہ. یا سبحان اللہ بولو گے جنت میں ایک درخت پیدا فرما دینا. جہاں زمین و آسمان کی خالی جگہ ہے نا، اللہ کی نیکیاں عطا فرمائے گا اور 90 نیکیاں اور عطا فرمائے گا. اس لیے کہ سبحان اللہ کے 9 ہوتے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو عرض یہ کرنی ہے میرے غوث پاک. اب کہا وہ سوداگر کہتا ہے کون مجھے زندہ کر گیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تو مجھے مرتے وقت نہیں بولا، میں عبد القادر تجھ سے کیسے بول سکتا ہوں؟ کہو سبحان اللہ. کوئی سمجھے گا کیا، کوئی سمجھے گا کیا. مرتبہ آپ کا سلام نہ لے دیجئے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے مصطفیٰ. سلام نہ لے بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میرا میں نے بڑا بولا تو بولنے میں کامیاب ہوا. بولا جتنے لوگ آئے سب کے گھر جانے سے پہلے تماموں کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما. مولا وسیلہ کمیٹی اور جتنے لوگ آئے مولا علامہ سے سب کی برکت عطا فرما. ہم سب کو مکہ مدینہ سے کا دیدار نصیب عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں مولا رجب پر تماموں کو شفائے کاملہ عطا فرما. مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش عطا فرما. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما. بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما. انتقال کر چکے تو کروٹ جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما. یا اللہ ہم سبھی کو خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عمر میں برکتیں عطا فرما. مولا علی مشکل کشا کی طرح قوت حیدری عطا فرما. یا اللہ میرے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد. السلام علیکم. اب انشاءاللہ اللہم